بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ، تمہارے لیے نقشہ جس کے اوپر تم نے زندگی گزارنی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو، میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر وہ جس حسن کے اوپر ناز کر رہا ہے یا جس حسن کے اوپر ناز کر رہی ہے، میرے محترم، اس حسن نے ہمیں کام نہیں آنا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حسن ہے، حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے نورانیت دی، پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور محدثین، مفسرین، جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ گزرے ہیں، اللہ پاک نے حسن جو ہے یہ ایک خصوصی اللہ کی عطا اور دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رعب، دبدبہ اور حسن جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں جس انسان کو چاہتے ہیں۔ تو بالخصوص یاد رکھیے یہ حسن جو ہے یہ عبادت کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ پاک جو بھی مسلمان ہو، جب وہ اس رب کی اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نور اس کو عطا فرماتے ہیں، جو نور اس کے چہرے پر، اس کی جسم کے اوپر چمکتا ہے۔ تو اس کے اندر آقا علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بہترین دیا۔ ہمارے آقا نبی علیہ السلام اپنے وقت کے حسین ترین انسان، حسن و جمال کے عظیم پیکر، معصوم و نورانی چہرہ جو آفتاب سے زیادہ حسن کا حامل ہے، سرمگین آنکھوں، نرم و لطیف رخساروں والا، دراز پلکوں والے، سرخ و تبسم فرمانے والے، حسن و جمال کا مجموعہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کا کل حسن اسی کے اندر سمٹ چکا ہے، اور اس کی ذات اقدس میں جمال قدسی کا قابل رشک ایک نمونہ جمع ہو گیا ہے۔ اپنے چہرے کو آئینے میں لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی خوبصورتیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اللہ کے اطاعت کرنے سے یہ نور ملتا ہے اور یہ حسن ملتا ہے۔ اپنی یہ زندگیوں کو، اپنے اوقاتوں کو فضول وقت ضائع مت کیجیے ان چیزوں کے اندر۔ اور ایک انسان جب چہرہ اپنے آئینے کے اندر دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ تیرے دیے ہوئے اس حسن و جمال کو نظر بد سے یا اللہ تو محفوظ رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مزید فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ صفت قرآنی کا حامل، خدا کا یہ محبوب ترین بندہ اس وقت بھی بس صرف اپنے اخلاق و کردار کی تزیین اور تعمیر ہی کے لیے بدست دعا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اسی طرح میرے اخلاق اور کردار کو بھی سنوارنا۔ تو آقا علیہ السلام نے جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ روحانی ہے حسن، کہ ہم اس وقت کی دعائیں یاد رکھیں۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ دعا ہے آئینہ دیکھنے کی۔ ہم اپنی نسلوں کو یہ بھی بتائیں کہ صرف منہ اٹھا کر آپ نے چہرہ نہیں دیکھنا ادھر اس آئینے کے اندر، بلکہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی، یا اللہ ہمارے اخلاق کو بھی اسی طرح درست فرما جس طرح چہرہ حسین کیا ہے۔ گھروں میں موجود بچے بظاہر تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن در حقیقت وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کی گود میں ہونے کے باوجود تہذیب مغرب کی آغوش میں قید ہے۔ یہ آواز یاد رکھیے میرے محترم سامعین کرام، الفاظ ذرا سخت ہیں لیکن
بات سچی ہے، سچی بات یقیناً انسان کو کڑوا جو ہے وہ سچ ہی لگتا ہے۔ کفر کا زور دروازے توڑ کر، دیواریں پھرانگ کر آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے اور آپ کے بچوں کو اغوا کر رہا ہے۔ آپ کا ٹی وی اور دیگر اسکرینیں اور تعلیمی نظام آپ کے بچوں کے دماغوں پر قبضہ کر رہا ہے، ان کے دلوں کو سیاہ اور پراگندہ کر رہا ہے۔ ان کے کان اور آنکھیں حیا سے عاری اور ختم ہوتی جا رہی ہیں، مادر پدر آزاد بنائی جا رہی ہیں، گویا ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں۔ اب یہ صرف مسخ شدہ لاشیں ہیں۔ بچوں کا چہرہ سامنے ہونا ہی ان کا موجود یا محفوظ ہونا نہیں کہلاتا کہ بچہ آپ کے پاس موجود ہے، جی ٹھیک ہے ہمارے بچے ہمارے پاس گھر میں ہماری نگرانی میں رہے۔ نہیں، آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرک کر بدن سے بھی جان چھڑا چکا ہے، وہ اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتی۔ گھروں میں دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، نظر اٹھا کر دیکھیں، دل کی آنکھ سے دیکھا جائے، وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ رہی ہیں، وہ باہر کی دنیا میں انٹرسٹڈ ہو گئی ہیں۔ پھر بچے ہونے کے باوجود مائیں بے اولاد کر دی گئی، اور آج کی بیٹی کل کی ماں بننے کے لائق نہیں چھوڑی جا رہی، اسے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بانجھ کیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھاری فیسیں دے دے کر اس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں، وہ تہذیب جس نے آپ سے آپ کا خالق چھینا، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی یہ بچے نہیں، اگلی نسل کے والدین اغوا ہو رہے ہیں، اور یہ اغوا شدہ بچے کل کو کس طرح ماں باپ ہوں گے، اس کا تصور بھی بہت بھیانک ناک قسم کا ہے۔ جب تربیت کا پہلا مدرسہ ماں ہی اڑا دیا جائے، باپ کو بے حیا اور آزاد کر دیا جائے، جب نسلیں اغوا ہو جائیں، جب کردار مسخ کر دیا جائے، جب افکار کچل دیے جائیں، جب تہذیب مار دی جائے، جو نظروں کے سامنے ہو کر بھی کسی اور کی پیروکاری کر رہا ہو، تو فکر ہونی چاہیے۔ یہ فکر ابھی کیجئے میرے محترم، اور جان لیجئے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر کچھ اور کردار اور کوئی اور تہذیب اس کے اوپر لپٹ رہی ہے۔ ہمارے اولادیں، ہماری نسلیں ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جملے یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کیجیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف توجہ کیجیے، اور اپنی زندگی کو سنوارئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔